اسلام ایک مکمل دین ہے، لیکن اسلام کی احکامات کی تشریحات میں جو فرق آیا ہے اس فرق نے فرقوں کو تشکیل دیا ہے۔ فرق قرآن میں نہیں، فرق نبی کی نبوت میں نہیں، فرق امام کی امامت میں نہیں۔ جس فرق کی وجہ سے فرقے بنے ہیں وہ فرق ہے قرآن کی تفسیر کی تشریح کرنے والوں میں اور احکامات پیغمبری کو، احکامات دین کو پہنچانے والوں کی تعویلات میں اور تشریحات میں۔ لیکن جب ان کے ماخذ پہ جائیں، ان کے مصدر پہ جائیں، ان کے منبع پہ جائیں تو بنیادی عقائد میں اختلاف نہیں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ اگر آپ کسی بھی جتنے بھی عقائد ہیں جو اسلام کے تمام فرقوں کے ہاں پائے جاتے ہیں، ان عقائد کی مرکزیت پہ جائیں تو مرکزیت پہ اختلاف نہیں، جزیات پہ اختلاف ہے۔ مثلا اللہ ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں، اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے، لیکن توحید کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اس کی تشریح میں اختلاف۔ نظر آتا ہے نہیں نظر آتا، دکھائی دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا، جہنم میں اپنی ٹانگ ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ توحید اختلافی عقیدہ نہیں، تشریحات اختلاف۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم النبیین تک یہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کا سلسلہ ہے، یہ سارے کے سارے ہدایت کے لیے آئے، کوئی اختلاف نہیں۔ یہ سارے کے سارے انبیاء اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، کوئی اختلاف نہیں۔ رسالت عقیدہ ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ نبی کی زندگی کا ایک حصہ بشریت کا ہوتا ہے، ایک نور کا ہوتا ہے، یہاں اختلاف۔ نبی معصوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہاں اختلاف۔ نبی کوئی گناہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہاں اختلاف۔ نبی اپنی مرضی سے بولتا ہے یا ہر وقت جو بھی بات کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، یہ اختلاف۔ 40 سال تک نبی تھا یا 40 سال کے بعد بنا، مرکز پہ جائیں تو اختلاف نہیں، تشریح پہ جائیں تو اختلاف۔ ایک دن ایسا آئے گا جس دن ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، وہ روز قیامت ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ کس کے نام پہ بلایا جائے گا، اس پہ اختلاف۔ نماز اللہ کی ہوتی ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ باندھ کے پڑھنی ہے، کھول کے پڑھنی ہے۔ روزہ اللہ کی محبت میں رکھا جاتا ہے، 10 منٹ پہلے کھولنا ہے، بعد میں کھولنا۔ میں تمام ادیان دین مذہب اسلام کی تمام اعتقادات اور تمام عبادات پہ بات کروں تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ مرکزیت میں اختلاف نہیں ہے، جزیات اور تشریحات میں اختلاف۔ موت ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر کسی مذہب کو بھی کوئی اختلاف نہیں۔ موت میں دین اسلام کی نہ بات کروں تو موت عیسائیوں کے ہاں بھی موت ہے، یہودیوں کے ہاں بھی موت ہے۔ یہ واحد ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے ادیان عالم کو ایک جگہ پہ متفق کر دیا ہے۔ سب مانتے ہیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے جب وہ آ جاتی ہے پھر اس کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ وہ جوان کو بھی آ سکتی ہے، وہ بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے، وہ بیماری کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، وہ صحت کے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ یہ سب مانتے ہیں کہ موت طاقتور ہے، کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مرکزیت ہے۔ لیکن اس کی جزیات پر بھی اختلاف ہے، اس کی تشریحات پر بھی اختلاف ہے۔ موت آنی ہے، یہ حقیقت ہے، اور موت اتنی طاقتور ہے، موت انسان مارتی ہے، انسانیت کو نہیں مار سکتی۔ موت شخص مارتی ہے، شخصیت کو نہیں مارتی۔ بہت سی ایسی شخصیات تھی جو ہمارے درمیان کل تھیں، آج نہیں۔ موت شخص لے کے گئی ہے، شخصیت ذہنوں میں آج بھی موت عالم کو آتی ہے، اس کا علم کو نہیں آتی۔ کتابیں لکھنے والے، منبر پہ بولنے والے، خطبے دینے والے دنیا سے چلے گئے، علم کتابوں کی صورت میں، تقریروں کی صورت میں، تحریروں کی صورت میں آج بھی موت عالم کو آتی ہے، علم کو نہیں آتی۔ علم مرتا ہی نہیں ہے، علم ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ چلے میں یہیں پر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں خطیبانہ، اگر موت علم کو آتی نہیں ہے تو پھر پہلے مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ علی عالم کا نام ہے یا علم کا نام ہے۔ اگر تو علی صرف ایک عالم تھا تو پھر موت آ سکتی ہے، لیکن نبی نے کہا تھا علی بابھا، علی علم کا دروازہ ہے، علی خود علم ہے۔ اگر موت علم کو نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ علی کل بھی زندہ تھا، علی آج بھی زندہ ہے۔ جزیات پہ بات ہو رہی ہے کہ موت وجہ تنازع نہیں ہے، عقیدہ موت وجہ، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان تشریحات میں اختلاف۔ قبر میں جا کے کیا پوچھا جائے گا، اس پہ اختلاف۔ شفاعت کیسے ہو سکتی ہے، اس پہ اختلاف ہے۔ چلیے کیونکہ ہمارا مذہب جعفریہ ہے تو میں بتاؤں، ہمارے ہم موت ایک حسین ترین لمحے کا نام ہے۔
میں وہ کیونکہ جن کے پاس مرنے کے بعد بلائنڈ تھا، کچھ بھی نہیں پتا کیا ہوگا، انہوں نے پھر اپنے بچوں کو مرنے کے بعد کے مناظر سے ڈرایا ہے، اتنا ڈرایا کہ ایک دور میں کتاب آئی تھی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور لوگوں نے اپنی نیندیں اڑ گئی تھی کہ مرنے کے بعد تو یہ بھی ہوگا، اور قبر کے کیڑے اور قبر کی سختیاں اور قبر کے سانپ اور قبر کے بچھو، یہ سب کچھ اس لیے بتایا کہ بلائنڈ تھا، کیونکہ جن سے انہوں نے دین لیا تھا وہ خود نہیں بتا سکتے تھے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن ہمارا مذہب جعفریہ اتنا حسین ہے کہ ہمیں ہمارے آئمہ نے یہ بتا دیا کہ اصل زندگی تو شروع ہی مرنے کے بعد ہوگی۔ یہاں پر میں ایک جملہ کہنے لگا اور مجھے یقین ہے کہ حسینیہ بریڈ فورڈ میں اس جملے کی قدر ہوگی، ہم اپنے بچھڑنے والے کی جدائی میں روتے ہیں، عاقبت میں نہیں روتے۔ یہ ہے ہمارے مذہب جعفریہ کا عقیدہ موت کے بارے میں کہ جب ہمارا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے ہم روتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جدائی کی ہے، عاقبت کی نہیں۔ چند لمحے کے لیے جدائی ذہنوں میں سوار رہتی ہے، ماں کو بچے کی یاد آتی ہے، باپ کو بیٹے کی یاد آتی ہے، بہنوں کو بھائی کی یاد آتی ہے، بچوں کو ماں کی یاد آتی ہے، اولاد کو باپ کی یاد آتی ہے، لیکن جب وہ سنبھلتے ہیں تو انہیں پتا چل جاتا ہے کہ وہ ہم سے اچھی جگہ پہ جا چکے ہیں۔ ہمیں اتنا یقین ہے کہ جسے ہم سن رہے ہیں وہ انہیں دیکھ رہا ہے، جسے ہم سن رہے ہیں انہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے کوئی بندہ کہے کہ وقت بڑا مختصر ہے اور آپ کو 1 منٹ ہے آپ کے پاس، 30 سیکنڈ میں بتائیں موت کسے کہتے ہیں، تو آؤ 30 سیکنڈ میں کبھی نہیں کہتا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، چلے سمندر کوزے میں بند نہیں ہو سکتا، کوزہ تو سمندر میں پھینکا جا سکتا ہے نا، چلے میں آسان کر دیتا ہوں 1 لائن میں کہ موت کسے کہتے ہیں، جب ولایت علی شنید سے دید میں بدل جائے اسے موت کہتے ہیں۔ موت بچھڑنے کا نام ہے دنیا والوں کے لیے، ملنے کا نام ہے علی والوں۔ ہمارا مرنے والا ہم سے، اچھا جملہ ہے اسے بھی محفوظ کیجئے گا، ہمارا مرنے والا ہم سے بچھڑا ہوتا ہے اور وہ آگے کسی سے مل رہا ہوتا ہے۔ ہم کیونکہ اسے نہیں دیکھ رہے، ہمیں اس کے جانے کی تکلیف، اسے ہم سے بچھڑنے کی نہیں، ہمیں تکلیف ہے، ہم رو رہے ہیں، ہم سے بچھڑ گیا ہے، اسے تکلیف نہیں ہے، کیونکہ وہ جن سے بچھڑ کے آیا ہے وہ یاد ہی نہیں آ رہے ان کو ملنے کے بعد جن سے وہ مل رہا۔ میں کوئی بھی ایسا فلسفہ موت آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوں، میں موت اتنی حسین کر کے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ دوران مجلس دعا کریں اللہ ہمیں بھی موت دے دے۔ موت ایک لمحہ ہے ایک منظر کے بدلنے کا، ایک منظر کے تبدیل ہونے کو موت کہتے ہیں، اور تبدیل ہونے کے بعد جو منظر آتا ہے وہ اس منظر سے اتنا حسین ہوتا ہے کہ پھر پلٹنے کو جی نہیں چاہتا۔ ہمارے ہم موت، ہمارے آئمہ نے جو ہمیں تربیت اور تعلیم دی ہے اس کے مطابق مولا نے فرمایا یہ دنیا تمہارے لیے ایک زندان ہے، یہ دنیا تمہارے لیے ایک تاریک کوٹھری کی مانند ہے، یہاں پر تم بالکل ایسے ہی ہو جیسے ایگزامینیشن ہال میں ایک بچہ بیٹھا ہے جس کے سامنے ایک پیپر ہے، تم یہاں پر صرف امتحان کے لیے آئے ہو، تم نے یہاں صرف امتحان دینا ہے۔ ہم یہاں دنیا میں تمہیں مال دنیا نہیں دیں گے، ہم تمہیں بے پناہ امیری نہیں دیں گے۔ اکثر نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں آل محمد کے دشمن ہیں، اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا ہوا ہے، ان کے پاس اتنے وسائل ہیں اور ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں۔ جن وسائل کو تم نعمت سمجھتے ہو وہ اصل میں آزمائش ہے۔ اب یہاں پہ مولا امیر المومنین کا فرمان سنا، امیر فرماتے ہیں اگر دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی زینت ہوتی میں اپنے چاہنے والوں کو اتنا نواز دیتا کہ ان کے گھر کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی، اور علی فرماتے رائی کے دانے کے برابر بھی زینت ہوتی، اتنا سا بھی اس دنیا میں مال کا کوئی فائدہ ہوتا میں تمہیں اتنا نواز دیتا تمہارے گھروں کی سیڑھیاں سونے۔ اب اگلا جملہ علی نے کتنا خوبصورت میرے بادشاہ امیر المومنین نے فرمایا، میرے آقا و مولا فرماتے ہیں میں نے تمہارا حصہ آخرت میں بچا کے رکھا، اس دنیا میں تمہیں کچھ بھی نہیں دینا چاہتا، کیونکہ علی نے بھی اس دنیا سے کچھ نہیں لیا۔ امیر المومنین نے دنیا، اصل میں اگر اس لفظ کی گہرائی کو دیکھا جائے تو ایک حقیر عورت کو دنیا کہتے ہیں، اعلیٰ ایک بہترین مرد، عالیہ ایک بہترین عورت، ادنا ایک کمتر مرد، دنیا ایک کمتر عورت۔ دنیا کا مطلب کمتر عورت نہ ہوتا تو علی نہ کہتے جا دنیا میں نے تمہیں طلاق دے دی۔ علی جس کو طلاق دے رہے ہیں، اور وہی دنیا جب سج سنور کے میرے مولا حسن کے سامنے آئی تو میرے مولا حسن نے منہ موڑ کے کہہ دیا جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جائے۔ اس دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی زینت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں، صرف ایک امتحان ہے۔ اور مرنے کے بعد کیا ہوگا
ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس منظر کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ کیا۔ میرے شہنشاہ امام صادق علیہ السلام اپنے ادارے میں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، اور آگے بیٹھے ہوئے طلاب جن میں جابر بن حیان بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ امام سے پوچھتا ہے کہ مولا آج اپنے شاگردوں سے امتحان لیجئے۔ امام نے فرمایا جابر تو بتا موت کسے کہتے ہیں اور تو مجھے بتا زندگی کسے کہتے ہیں۔ اسے کہا مولا سانس لینا زندگی ہے اور سانس کا رک جانا موت۔ امام نے فرمایا تو نے غلط تعریف کی ہے، سانس زندگی نہیں ضرورت زندگی، اور سانس کا رکنا موت نہیں وجہ موت ہے۔ ذہنی طور پر اپنے آپ کو امام کی کچہری میں لے جائیں کہ میں وہ جملے کوٹ کر رہا ہوں جو امام نے بولے تھے، آپ سمجھے آپ صدیوں پہلے بیٹھے ہیں اور امام یہ جملے ادا کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا سانس زندگی نہیں ضرورت زندگی ہے، اور رکنا موت نہیں وجہ موت۔ مولا حرکت زندگی ہے جمود موت، فرمایا تحریک اور حرکت زندگی نہیں ضرورت زندگی ہے، جمود موت نہیں وجہ موت ہے۔ وہ ایک ایک تعریف کرتا گیا امام، ایک ایک اصطلاح کا ترجمے کی تشریح بیان کرتے رہے۔ اس نے کہا مولا پھر آپ بتا دیجئے زندگی کسے کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا جابر تو مان جائے گا اگر ہم بتائیں زندگی کسے کہتے ہیں؟ مولا کیسے نہیں مانوں گا، فرزند رسول آپ ارشاد فرما رہے۔ امام فرماتے جسے تم موت کہتے ہو اسے ہم زندگی کہتے ہیں، تمہاری دنیا میں جسے موت کہا جاتا ہے اسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ اس نے کہا مولا آپ نے بیان کر دیا، میرے قلب میں اتر گیا، لیکن مولا آپ کی زبان صادق ہے، آپ کے قول پر مجھے یقین ہے، لیکن جب یہ قول نقل کروں گا تو میری زبان تو صادق نہیں ہے، میرے سامنے بیٹھا ہوا مجھ سے دلیل مانگے گا، مولا میں اسے کیا دلیل دوں؟ امام نے کہا ہم تمہیں دلائل دیں۔ جابر تم مجھے بتا جب تم دنیا میں آئے تو تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا مولا رو رہا تھا۔ صرف میں ہی نہیں، ہر کوئی روتا ہے۔ امام کہتے پتہ ہے کہ بچہ دنیا میں آتے ہی کیوں روتا ہے؟ مولا شعور ہی نہیں تھا، عقل ہی نہیں تھی، سوجھ بوجھ ہی نہیں تھی، کیا پتا کہ ہم کیوں رو رہے تھے اور کیوں ہر بچہ دنیا میں آ کے روتا ہے، اور اگر وہ روئے نہ تو اسے ہلایا جاتا ہے، کیونکہ رونا زندگی ہے۔ اگر وہ نہ روئے تو نہ ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، نہ باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، کہ زندگی کی پہلی علامت ہی رونا ہے، گریہ زندوں کی علامت ہے، رونا زندگی کی علامت ہے، اسے ہلاؤ یہ کیوں نہیں رو رہا؟ امام نے فرمایا تو بتاؤ بچہ دنیا میں آتے کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا مولا آپ بتائیے۔ امام فرماتے اس لیے کہ جب وہ شکم مادر میں رہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ کل کائنات یہی ہے، کل کائنات یہ شکم مادر ہے، اور جب وہ شکم مادر سے اس دنیا کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ گھبرا کے رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف آ رہا ہوتا ہے، وہ گھبرا کے رونا شروع کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں مر رہا ہوں، اور اس دنیا والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیدا ہو رہا ہے، اور وہ گھبرا رہا ہے کہ میں مر رہا ہوں، کیونکہ وہ اپنی کائنات سے دوسری کائنات میں آ رہا ہے، وہ اپنے عالم سے دوسرے عالم میں آ رہا ہے، وہ گھبرا رہا ہے میں مر رہا ہوں، یہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ پیدا ہو رہا ہے۔ امام فرماتے جیسے تمہاری دنیا کے سامنے شکم مادر کی حیثیت ہے، ایسے ہی اس عالم کے سامنے اس دنیا کی حیثیت ہے۔ جب کوئی ادھر سے ادھر کی طرف جاتا ہے، ادھر والے رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ مر رہا ہے، ادھر والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ آب پیدا ہو رہا۔ جسے تم زندگی کہتے ہو وہ زندگی نہیں، اصل زندگی تو پھر موت کے بعد شروع ہوگی، جس میں فنا نہیں ہے، جس میں بقا ہے، جس میں پھر سانس نہیں رکے گی، جس میں پھر دل نہیں گھبرائے گا، پھر ہمیشہ کے لیے بقا ہے، اور اصل زندگی وہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جابر مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے جب انسان پہ وقت موت آتا ہے۔ کیسا؟ امام فرماتے جیسے ایک ریشم کے کپڑے کو خاردار جھاڑیوں پہ رکھ کے کھینچو، جو حالت اس کپڑے کی ہو وہ انسانی بدن کی ہوتی۔ اس نے کہا مولا اتنی سخت ہے موت، تو آپ سے محبت کا فائدہ؟ آپ نے فرمایا تو نے انسان کی موت پوچھی ہے، مومن کی نہیں۔ اب میں ایک منظر پڑھنے لگا، وہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا اور موت سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔ امام فرماتے جب ہمارا مومن، ہمارا شیعہ، ہمارا محب، ہمارے اہل بیت سے محبت کرنے والا، ہمارے فرامین پہ عمل کرنے والا دنیا سے چلنے لگتا ہے، اس کی موت کا لمحہ قریب آتا ہے، تو موت ملکل موت لے کے آتا ہے، دیتا نہیں ہے۔ میں پھر لفظ کہوں گا، شاید آپ کا دھیان کہیں اور تھا، اسرائیل ملکل موت پیغام موت لے کے آتا ہے، موت نہیں دیتا، وہ پیغام موت لے کے آتا ہے۔ موت امر ہے اور اس کا حکم کسی اولی الامر کی طرف سے آتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہر مرنے والے کے سرحانے کرسی علی کی آتی، کیونکہ موت امر ہے اور علی۔ چلے میں اس کو اور آسان کروں، اس نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ دفن ہونا ہے۔ دفن کہاں کیا جاتا ہے؟ زمین میں۔ موت کے بعد تراب کے حوالے ہونا ہے، اور علی ابو تراب ہے۔ بزرگوں سے دعا لینے کے لیے ایک آسان تیسری مثال دے دیتا ہوں، زمین کا انتقال تب تک ہوتا ہی نہیں جب تک مالک قریب نہ ہو۔ زمین اس وقت تک کسی دفینے کو قبول ہی نہیں کرتی جب تک مالک قریب نہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں، یہ ہے موت کا منظر جو میرے امام کی زبان سے ہے۔ امام فرماتے ہیں جب ہمارا مومن، ہمارا محب، ہمارا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو علی کی اجازت کے بعد اسرائیل اس کے قریب پہنچتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، اور یہ جملے میرے امام کے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جب وہ موت کا پیغام لے کے جاتا ہے کہ میں فلاں محب کی روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یہاں پر علی جملہ تبدیل کرتے ہیں اور علی کہتے ہیں کہ آج تو ہمارے محب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام اسے کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کے اسے ہمارا پیغام دو۔ اب یہ جملہ سنیے گا اور آپ کو موت، کوئی گھر ایسا نہیں جس نے موت نہ دیکھی ہو۔ کئی لوگ ہیں جن کو آپ نے موت کے بعد ان کے چہرے کو دیکھا ہے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کا چہرہ آئے گا اور یہ جملہ اس کے اوپر ایک سند بن جائے گا۔ امام فرماتے ہیں وہ اسرائیل، وہ ملک الموت اس مرنے والے کے قدموں کی طرف جاتا ہے۔ قدموں کی طرف جانے کے بعد اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے تلووں سے مس کرتا ہے۔ وہ مرنے سے پہلے اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے۔ ملک الموت اسے آسمان کی طرف دیکھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہوا اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہم انوار کے حجابات سے پردے ہٹاتے ہیں، ہم اسے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں۔ جب وہ ہمارا چہرہ دیکھتا ہے اس کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے۔ علی فرماتے ہیں اسی مسکراہٹ کو ہم موت کہتے ہیں۔ اب اس موت کو وہ اس لیے قبول کر لیتا ہے کہ جب وہ انہیں دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کا بھی یہاں دیکھنے کو دل۔ ہمارے ہاں اکثر یہ بات کہہ دی جاتی ہے جیسے کہ یہ حادثاتی اور ناگہانی اموات میں سے ایک موت ہے، اچانک کسی نوجوان کا بغیر کسی بیماری کے چلے جانا۔ یقیناً یہ عدل الہی ہے، یہ ہے مسلمان کی اور مومن کے اللہ کے تمام ان صفات پہ یقین کرتے ہوئے اس صفت کا بھی یقین کرنا کہ ہمارے ہاں توحید کو ماننے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اسے بطور عادل مانا جائے، اسے مانا جائے کہ وہ عادل ہے۔ اگر اس نے یہ موت کا فیصلہ کیا ہے تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ عین عدل ہے، یہ عین عدل ہے۔ اس کا تقاضا عدالت اس بات کا متقاضی تھا کہ اس نے کس لمحے کس کو لے کے جانا ہے۔ اور موت جب مومن کے قریب آتی ہے تو جب تک آتی ہے تب تک موت ہوتی ہے، جب آ جاتی ہے تو پھر وہ ملاقات میں بدل جاتی ہے۔ اور یہ صرف علی والوں کے پاس یہ شرف حاصل ہے کہ مدائن میں تھا اور آخری سانسیں تھی سلیمان محمدی کی۔ جب ملک الموت نے کہا کہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، اس نے کہا تب تک نہیں جاؤں گا جب تک وہ نہیں کہے۔ مرنے کے بعد قبر کے سوالات ہمارے پاس وہ پورا کوسچن پیپر موجود۔ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے وہ بچہ جس کو کمرہ امتحان سے جانے سے پہلے یہ بتا دیا جائے کہ آج کون سے سوالات آنے والے ہیں۔ یہ ہے وہ خوش قسمت قوم جس کے پاس کمرہ امتحان قبر کا اس ایگزامینیشن ہال کا پیپر لیک ہو چکا ہے، اور ہمارے مولا ہمیں صرف سوال نہیں بتا کے گئے، جواب بھی بتا کے گئے ہیں۔ جب تم سے یہ پوچھا جائے گا تو کیا کہنا ہے، جب تم سے یہ پوچھا جائے گا تو کیا کہنا ہے۔ اور ہمارے ہاں ہی ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی قبر میں تعلیم کے سلسلے کو منقطع نہیں ہونے دیتے۔ مرنے کے بعد تدریس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ ہم قبر میں لٹا کے بھی کاندھے پکڑ کے دنیاوی نام لے کے ہلا کے کہتے ہیں، سن بھی سمجھ بھی۔ سننے کا تعلق کان سے ہوتا ہے، سمجھنے کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ ہم قبر میں لٹا کے اپنے ہر مردے کے شانے ہلا کے سن سمجھ سن سمجھ سن سمجھ، اور قبر کے کنارے کھڑا ہوا غیر شیعہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی سے وہ ہمارے مذہب کی ایک تبلیغ لے کے چلا جاتا ہے کہ جن کے مذہب میں گناہگار بھی مرنے کے بعد سمجھتا ہو، ان کے مذہب میں نبی کو بخار سے ہذیان نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے مرنے والے کو کہتے ہیں اسمع افہم، سن سمجھ، سن بھی سمجھ بھی۔ اور پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی تیری قبر میں کیا ہونے والا ہے۔
اچھا ہونا اس کی قبر میں ہے، اور جو باہر بیٹھا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کیا ہونے والا۔ ابھی تیری قبر میں کون آئے گا اور جو آئیں گے وہ کتنے ہوں گے، اور وہ تم سے آ کے کیا پوچھیں گے۔ یہ ہے مذہب جعفریہ کے مذہب کو قبول کرنے کا سب سے بڑا ترہ امتیاز۔ کتنے خوش قسمت ہو کہ ہمارے پاس ایک ایسا بہترین مذہب ہے کہ ہم زندہ ہو کے مرنے والے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ یہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ۔ علی اپنے نوکروں کو بھی عالم الغیب بنا دیتا۔ جو ابھی ہوا ہے یہ تو ہوا ہی نہیں، یہ تو واقع ہی نہیں ہوا، یہ تو وقوع پذیر ہی نہیں ہوا۔ تو جو وقوع پذیر نہ ہو وہ غیب ہوتا ہے، اور جو غیب کو جانے وہ عالم الغیب ہوتا ہے۔ تو جب علی اپنے نوکر کو یہ اعزاز دے کے جا رہا ہے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے، تو وہ امام بھی جانتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ہم اس کو بتاتے تیری قبر میں ملائکہ آئیں گے اور یہ سوال کریں گے، اور اکثر اہل سنت ہم سے سوال کرتے ہیں یہ تم قبر میں لٹا کے اپنے مردے کو کاندھے پکڑ کے ہلا کے کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا ہم نبی کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ نبی نے کہا تھا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ واحد مذہب جعفریہ ہے جو مرنے کے بعد بھی تدریس کے سلسلے کو منقطع نہیں ہونے دیتا۔ ہم اپنے مرنے والے اور پھر جب وہ اٹھایا جائے گا تو اس کے اٹھنے میں بھی ایک کمال ہے۔ ہم تمہیں بلائیں گے تمہارے امام کے نام پہ۔ میرے اللہ تو سب سے بڑا کائنات کا قادر مطلق ہے، تو اپنے نام پہ کیوں نہیں بلاتا؟ اگر وہ اپنے نام پہ بلاتا تو موسیٰ بھی آ جاتا اور فرعون بھی آ جاتا، ابراہیم بھی آ جاتا، نمرود بھی آ جاتا۔ اس نے اپنے نام پہ نہیں بلایا کیونکہ وہ تو رب العالمین۔ اگر وہ موسیٰ کو طور پہ بھیج رہا تھا تو وہ فرعون کو تخت بھی دے رہا تھا، وہ ابراہیم کو نارے نمرود میں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا اور نمرود کو شہنشاہیت بھی دے رہا تھا۔ سانسیں بھی وہ دیتا ہے، رزق بھی وہ دیتا ہے، سب کچھ وہ دیتا ہے، رب العالمین ہے۔ اگر وہ بلاتا تو اس کے بلانے پہ سارے آ جاتے۔ میرے اللہ تجھے بڑا پیار ہے اپنے حبیب سے، تو رسول کے نام پہ بلا لے۔ فرمایا رسول کے نام پہ بلاتا تو مومن بھی آ جاتے۔ کلمہ تو سب نے پڑھا تھا، بلاؤں گا اسی کے نام پہ جس کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ بلاؤں گا میں تمہارے امام کے نام پہ۔ اب جب امام کے نام پہ بلایا تو بس آخری لفظ کہوں، یہ ہے تصور قیامت۔ یہ ہمارے مذہب کے علاوہ کسی مذہب کے پاس ہے ہی نہیں۔ جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں اعتقادات کے، کسی مذہب میں ہمارے مذہب کے علاوہ بتائیں کسی کو پتا ہو کہ فرشتہ آ کے موت روح کیسے قبض کرتا ہے، کسی کو پتا ہو کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، کسی کو پتا ہو کہ کیسے اٹھا جائے گا، کسی کو یہ پتا ہو کہ قیامت والے دن کس کے نام پہ بلایا جائے گا۔ اللہ نے واضح حکم دیا میں امام کے نام پہ بلاؤں گا۔ مولوی نے کہا ماں کے نام پہ بلائے گا۔ اگر وہ ماں کے نام پہ بلائے گا تو پھر تو نہ آدم اٹھے تو نہ حوا اٹھے۔ تو جس انسانیت کے ماں باپ ہی نہ اٹھے تو وہ بچے کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ کتنی نافرمان ہے وہ اولاد جو ماں باپ کے بغیر اٹھ رہی ہے۔ اللہ بلائے گا تو امام کے نام پہ بلائے گا۔ امام کے نام پہ بلانے کا تصور خدا نے کیوں رکھا؟ میرے مالک تو بلا اعمال کے نام پہ۔ میں پھر لفظ کہہ دیتا ہوں، میرے مالک تو بلا امام کے نام پہ نہیں، اعمال کے نام پہ۔ نمازی آ جاؤ، روزہ دار آؤ، الحاج آؤ، مساجد بنانے والے آؤ۔ ہم ساری زندگی اعمال کرتے رہے کہ جنت ملے گی اعمال کی وجہ سے، تو نے بلا لیا امام کی وجہ پہ۔ جنت اعمال کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے ملے۔ اعمال قبول ہوں گے امام کے بعد۔ واہ کیا بات ہے! پہلے اعمال نہیں تولے جائیں گے، پہلے امام۔ سبحان اللہ۔ خدا نے پہلے اعمال دیکھنے نہیں، پہلے امام دیکھنا ہے۔ اردو میں سے ایک ضرب المثل پڑھ دو، دیگ میں سے ایک دانہ چکا جاتا ہے، وہ پوری دیگ کا ذائقہ بتا، امام ہی بتا دے گا کہ ماننے والے کیسے۔ اور خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ امام ایسے ہوں گے جو اپنے ماننے والوں کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہر امام جنتی نہیں ہے، کچھ امام جنتی بھی ہے۔ اچھا دنیا میں کسی کو اپنے عقیدہ امامت پہ، اپنے امام پہ شک ہو سکتا ہے کہ میرا امام جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، لیکن میرے مذہب سے نفرت کرنے والا بھی یہ جانتا ہے کہ ہمارا امام جنت جانے والا نہیں، جنت کا مالک ہے۔ کیا بات ہے قبلہ! سبحان اللہ۔ ہمیں کوئی گریبان پکڑ کے نہیں پوچھ سکتا کہ تمہارے ہاں ہے، کیونکہ وہ بھی مانتا ہے کہ ان کے جو امام ہیں وہ جنت کے سردار ہیں، وہ جنت کے مالک ہیں، وہ جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے۔ جب امام کے نام پہ بلایا جائے گا تو امام کے نام پہ بلانے کا تصور اس لیے ہے کہ اعمال بعد میں دیکھیں گے، پہلے امام کی۔ جس کا امام ٹھیک ہوگا اس کی عبادات ٹھیک۔ بس اسی کو قرآن میں سے اسی نظریے کو میں پروف کرنے کے لیے ایک پڑھ دیتا ہوں بڑی جلدی میں سے۔ چاندنی رات تھی یا دو امام گھر سے نکلے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو آگے چل رہا ہو، جس کو فالو کیا جائے۔
جس کے پیچھے چلا جائے. چاندنی رات 2 امام قرآن منظر پورا لکھا گھر سے نکلے, ایک حق کا امام, ایک باطل کا امام. حق کے امام کا نام موسیٰ, باطل کے امام کا نام فرعون. کچھ بندے حق کے امام کے پیچھے تھے, ایک لشکر فرعون کے پیچھے تھا. حق کا امام آگے جا رہا تھا اور اس کے فالورز پیچھے جا رہے تھے. اس کے پیچھے باطل کا امام تھا اور اس کے پیچھے اس کے ماننے والے. یہ اچانک سامنے آ گیا دریائے نیل. حق کے امام نے اللہ سے پوچھا, پیچھے والوں نے اللہ سے نہیں پوچھا. قرآن منبر پہ لے آؤ, انہوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا, موسیٰ کہاں جائیں, سامنے موت ہے. موسیٰ نے کہا رکو میں اللہ سے پوچھتا ہوں. یہی طریقہ کار ہے, ماننے والا امام سے مانگے گا, امام اپنا سوال اللہ کے آگے رکھے گا. موسیٰ کدھر جائیں, سامنے موت ہے. فرمایا اللہ سے پوچھتا ہوں. میرے مالک سامنے دریا, پیچھے فرعون. موسیٰ ہم نے تمہیں معجزہ دیا عصا کا, عصا دریا پہ مار. عصا کو دریا پہ مارا اور رستے بن گئے. کتنے؟ 12, نہ 3 نہ 13, 12. ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں, نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ ان 12 رستوں سے اپنی قوم کو لے کے پار چلا گیا, کیونکہ حضرت موسیٰ کے پیچھے جو اس کے فالورز تھے وہ 12 قبائل پہ مشتمل تھے, اور ہر قبیلہ دوسرے کے اوپر اپنی سبقت لینا چاہتا تھا. ہر کوئی کہتا پہلے میں گزروں گا, پہلے میں گزروں گا. خدا نے کہا ہم رستے ہی 12 بنا دیتے ہیں, ہم رستے ہی 12 بنا دیتے ہیں. میرے مالک تو نے قرآن میں یہ واقعات جو لکھے ہیں یہ کتاب کا حجم بڑھانے کے لیے لکھے ہیں, یہ کتاب کا سائز بڑھانے کے لیے لکھے ہیں. فرمایا تمہیں نصیحت دینے کے لیے لکھے ہیں. میں نے امام کی پاور, امام کی طاقت تمہیں بتائی ہے, امام کا اختیار تمہیں بتایا ہے کہ جو میرا بھیجا ہوا امام ہو, اس ایک امام میں اتنی طاقت ہوتی ہے وہ 12 قومیں پار کروا دیتا ہے. تو اگر ایک امام 12 قومیں پار کروا سکتا ہے تو 12 امام ایک قوم کو پار نہیں کروا سکتے. حضرت موسیٰ کے پیچھے, حضرت موسیٰ کے پیچھے جتنے تھے سارے پار چلے گئے. کیوں؟ کوئی ایک بھی دریا میں نہیں گرا, سارے پار گئے. کیوں؟ امام ٹھیک تھا. اور جو فرعون کے پیچھے تھے سارے غرق ہوئے. کیوں میرے مالک؟ ان میں سے ایک ایک کو دیکھ تو صحیح, ہو سکتا کسی نے تیرے راہ میں کبھی کچھ دیا ہو, کبھی کسی نے تجھے سجدہ کیا ہو. فرمایا کیوں دیکھوں ان کی اعمال جب ان کا امام ہی ٹھیک نہیں. فرعون کا ایک بچا نہیں, موسیٰ کا ایک ڈوبا نہیں. موسیٰ کا آخری قدم نکال رہا تھا, فرعون کا آخری قدم رکھ رہا تھا. خدا نے نیل کی لہروں کو کہا مل جاؤ. خدا نے کہا اس لیے کہ ہم نے اس دن موسیٰ اور فرعون کو دیکھا تھا, موسیٰ اور فرعون کے پیچھے والوں کو دیکھا ہی نہیں. ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ موسیٰ کے پیچھے کون آ رہا ہے اور فرعون کے پیچھے کون آ رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا موسیٰ اور فرعون, موسیٰ اور فرعون. اور خدا کہتا قرآن میں ہم نے اس دن دریا کی لہروں پہ وحی کی تھی. ہم نے اس دن ڈائریکٹ حکم دریا کو دے دیا تھا کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے اور فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ امام کے بدلے میں پانی پہ وحی کر سکتا ہے تو اللہ قیامت والے دن جہنم کی آگ پہ بھی وحی کر دے گا. اگر پانی پہ وحی ہو سکتی ہے تو آگ پر بھی وحی ہو جائے گی کہ علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے اور علی کے دشمنوں کو چھوڑنا. اور امیر المومنین کے بارے میں رسول کا فرمان یا علی انت قسیم النار والجنہ, اے علی تو جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والا ہے. اور ہمیں جہاں بھی میں نے حدیث کی کتابوں میں جہاں بھی پڑھا وہاں یہ لکھا کہ امیر المومنین پل صراط پہ کھڑے ہوں گے اور پل صراط پہ کھڑے ہو کے علی جہنم کو کہہ رہے ہوں گے یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے. میں تو ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر مولا تقسیم کرنے والے ہیں تو مولا یہ کیوں نہیں کہہ رہے جہنم یہ تیرا ہے, جنت یہ تیرا ہے, جہنم یہ تیرا ہے, جنت یہ تیرا ہے. علی جہنم کو تو کہہ رہے ہیں یہ تیرا ہے, اس کو میرا. تو اس کا مطلب ہے جسے قرآن میں جنت کہا جاتا ہے اسی کو ہی آسمانوں پہ علی کہا جاتا ہے. علی جنت اور دوزخ کو علیحدہ علیحدہ تقسیم نہیں کریں گے بلکہ دوزخ کو کہیں گے یہ تیرا ہے اور یہ